یہ جو پچھلے ہفتے یہ پارلیمنٹ لاجز میں جو واقعہ ہوا وہاں سے دو معزز ارکان قومی اسمبلی اور ایک سینیٹر صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسپیکر صاحب سے پوچھ کے ہونا چاہیے تھا، یا اگر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اجازت کیسے دے دی؟ اتفاق سے رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب اور میں ہم میرے لاج میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ٹی وی پہ دیکھا یہ ہوا. ہمارے کولیگ تھے JUIF کے، تو ہم فوراً وہاں رش کیے. ہم جب اندر رش کیے تو SP ہیں شاید یا SSP ہیں فیصل، وہ تشریف رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور افسر تھے. یہ لوگ جو ہمارے وہاں MNA ہیں اور ان کے ایک سینئر لیڈر ہیں ہمارے بلوچستان سے JUIF کے، ان سے بڑی تسلی سے تحمل سے بات کر رہے تھے اور لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے لے کے جانا ہے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. ایک تو 4 دیواری جو ہے پارلیمنٹ لاجز کی، اس کی وہی حیثیت ہے جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی حیثیت ہے. وہاں سے تاریخ میں کبھی کوئی انٹر نہیں ہوئی پولیس جب تک اسپیکر کی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسپیکر صاحب سے کہتے کہ اپنے سیکریٹریٹ کا کوئی افسر بھیجیں، وہ آئے، وہ ان سے کہے کہ جی یہاں کچھ ایسے لوگ آئیں جن کے اوپر ہمیں شک ہے. کیا MNA رزسٹ کرتے؟ ہم بھی MNA کے ساتھ کرتے. پولیس کی نفری لے کے اندر آ گئے. وہ وین جس میں کہ قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے وہ اندر آ گئی اور پارلیمنٹ لاجز کے دروازے پہ پولیس اپنے پورے رائٹ گیئر میں کھڑی ہوئی تھی. ہم ان سے بات کر رہے تھے اور وہاں SP سیکیورٹی بھی بیٹھے تھے. SP سیکیورٹی باہر اٹھے اور DIG آپریشن، انہوں نے اس وقت اندر حملہ کرا دیا اللیگل. نمبر 1 ان کو 4 دیواری میں اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 2 اسپیکر صاحب کو کرنا چاہیے. نمبر 3 پارلیمنٹ لاجز میں تو کبھی کوئی انٹر نہیں ہوا جب سے یہ ہوا، یا MNA ہاسٹل میں. DIG آپریشن اور SSP سیکیورٹی نے اس وقت آپریشن کرا دیا. جب انہوں نے آپریشن کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اندر خواتین ہیں یا نہیں ہے، کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. ہم وہاں بیٹھے، ہم نے ان سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ سعد رفیق صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے دروازہ جب کھولا تو جب دھکا لگا دروازے تو ان کے پیر کا ناخن بھی ہو گیا اور بہت اچھا خاصا خون نکلا. اب ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اور DIG آپریشن اور SP یا SSP سیکیورٹی وہ کر رہے ہیں، اور وہ SSP فیصل صاحب اور ADCG ہمارے پاس بیٹھے ہم سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپریشن کرنے لگے. پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے. ہم نے کہا یہ بہت غیر اسپیکر سے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ دیکھیں اس کے بعد اسپیکر صاحب کو اپنے MNA کے لیے آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کس چیز کے اوپر انہوں نے 2 MNAs کو اریسٹ کیا؟ کوئی وجہ ہے نا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی MNA کو گرفتار کر لیا جائے اسپیکر کی مرضی کے خلاف تو اسپیکر کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اسپیکر کو پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم ان کو گرفتار کرنے لگے. وہ نہیں کیا. کیا ان کے اوپر کوئی FIR تھی؟ کیا ان کے اوپر کوئی کیس تھا جس کے اوپر گرفتار کرنے؟ یہ جو گرفتار کر کے لے کے گئے اس کا خمیازہ DIG آپریشن، SSP سیکیورٹی، IG کمشنر، ADC ان سب کو دینا پڑے گا. 2 لوگ تھے فیصل اور ADC جو کہ چیزیں ٹھنڈی کر رہے تھے اندر بیٹھے ہوئے، مگر ان کی چیزوں سے باہر مل گئے. بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب کے اوپر تشدد کیا. پیپلز پارٹی کے جو MNA تھے، کیا نام ہے ان کا، کراچی سے، ان کے اوپر تشدد کیا. رفیع اللہ خان صاحب، ان کے اوپر تشدد کیا، بدتمیزی کی، اور انہوں نے زبردستی اٹھا کے وہ دونوں MNAs کو اور باقی ان کا جو تھا، جو ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، جو سٹاف کر رہے تھے. طریقہ جو ہے اگر وہ صحیح کام بھی کر رہے تھے طریقہ غلط اڈاپٹ ہوا. اور اگر یہ مور لائل دین دا کنگ ہوں گے تو ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. یہ دس از اے میسج آپ کے فورم سے ٹو آل بیوروکریسی. اینی تھنگ اللیگل یو ڈو، ہمارے لیے بھی اللیگل نہ کریں، مگر اللیگل آرڈرز اوبے کرنا بھی اللیگل ہے. پریولیج موشن بھی موو ہو گیا ہے اور اس کے اوپر لوگوں میں غم غصہ ہے. پھر ہمارے وہ بلوچ تھے MNA، ان کو بھی دھکے دیے گئے. ہمارے کافی لوگوں کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی، اور ایک بھی جس کے پاس بھی گارڈ تھا وہ آرمڈ نہیں تھا. ہمارے گارڈ، یہ لوگ گارڈ تھے جس طریقے سے زبردستی اٹھا کے لے کے گئے وہ شرمناک تھا، جس طرح ہمارے دونوں MNAs کو لے کے گئے. بہت بہت شکریہ سردار ریاض صادق صاحب.